صلاح بھی سلطان سے کہتے ہیں شہوار نے مکمل طور پر اختیار کھو دیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس نے سلیمیوں کو تجارت کی غرض کے لیے بلایا ہے، لیکن قاضی فضل کا کہنا ہے کہ ان کا تعاون صرف تجارت تک محدود نہیں رہے گا، غزہ میں جو کچھ ہوا اس کا اندازہ مصر سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ سلطان کہتے ہیں کچھ سے جو خبریں ملی ہیں اس سے ممالک کا مقصد واضح ہے۔ صلاح الدین ایوبی پوچھتے ہیں میرے سلطان کیا خبر ہے؟ تو سلطان کہتے ہیں جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ مصر قدس کی زیادہ تر گندم کی ضروریات کو پورا کرتا تھا، جب شہوار کو درگام کے بعد تخت ملا گندم کے بارے میں مسائل سامنے آئے۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں مصر میں داخل ہو کر ممالک گندم کا مسئلہ حل کرے گا اور اس کی مسلح افواج قاہرہ پہنچ جائے گی۔ تو سلطان کہتے ہیں وہ امن کو نہیں توڑے گا لیکن مصر کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ میودود کہتا ہے اگر وہ شیاطین مصر میں داخل ہوتے ہیں تو حجاز کا راستہ کافروں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ شیرکو کہتے ہیں اگر کافر قوتیں مصر میں جڑیں پکڑنے لگیں ان کو مٹانا مشکل ہو جائے گا، میرا خیال ہے کہ ہمیں انہیں وہاں پہنچنے سے پہلے روک لینا چاہیے، مگر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں میں نہیں مانتا، ہمیں انہیں داخل ہونے دینا چاہیے سلطان۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب صلاح الدین ایوبی کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ ممالک لڑ گئے اور بالند سے کہتا ہے ہمارے پاس گندم تقریباً ختم ہو چکی ہے، مائلز کی موت اور درگام کے زوال کے بعد ہمارے اور مصر کے درمیان گندم کا معاہدہ منسوخ ہو گیا تھا، معاہدہ دوبارہ ہونا چاہیے، اس لیے تمہیں فوری طور پہ مصر کے لیے روانہ ہونا چاہیے بالند۔ تم جب قاہرہ پہنچو گے تو تمہیں کوئی متکبر وزیر نہیں ملے گا جسے تمہیں قائل کرنا پڑے سوائے شہوار کی جسے تمہاری اشد ضرورت ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ خط بالند کو دے دیتا ہے۔ ادھر یاروکی صلاح الدین ایوبی سے پوچھتا ہے صلاح الدین کیا کہہ رہی ہو، کیا ہم صلیبیوں کو مصر کا اختیار سنبھالنے دیں گے؟ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں بالکل نہیں، لیکن ہم اپنی تلواریں بھی نہیں کھینچیں گے۔ یہ ربیع الاول 549 میں موسم بہار تھا، یاد کریں ہمارے سلطان نے شام کو پریشان کرنے والے ڈاکوں کی گندم کی ترسیل کاٹ دی اور انہیں شکست دی، ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ سلطان کہتے ہیں آیت میں جہاں جہاد کا حکم دیا گیا ہے وہاں سب سے پہلے لفظ تمہارا مال آیا ہے اور بعد میں تمہاری جان، اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرو۔ اب اس صورتحال میں جیسا کہ امیر صلاح الدین نے کہا ہمیں پہلے ان کی موجودہ گندم چھین لینی چاہیے اور اس کے بعد ہم مصر سے قدس جانے والی گندم کا راستہ کاٹ دیں گے۔ اگر سرماؤں کے پاس کھانا ہی نہ ہو تو ان کی تلوار بھی نہیں چمکے گی اور اس کے بعد ممالک ایک مایوسی کے عالم میں ہماری جانب گر جائے گا۔ لیکن صلاح الدین ایک چیز میرے دماغ کو پریشان کر رہی ہے۔ تو صلاح الدین بھی کہتے ہیں آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ قاہرہ کے دروازے ہمارے لیے کیسے کھلیں گے، ہے نا سلطان؟ اس کا جواب قاضی فاضل کی طرف سے آنے والے پیغام میں ہے خلیفہ کی بیماری، ان کی بیماری ہماری پریشانی کا علاج ہوگی۔ قدس میں میلا سبیلا سے کہتی ہے لارڈ جوم صلاحوں کے پیچھے ہے، تمہیں خوش ہونا چاہیے سبیلا، تو کم از کم زمین کے نیچے تو نہیں ہے۔ تو سبیلا کہتی ہے میلا مجھے بہت افسوس ہے، میں تمہارے غم کو تازہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میلا کہتی ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ سبیلا کہتی ہے مائلز کی موت کے ساتھ ہماری دنیا غریب ہوگی لیکن ہماری جنت مالا مال ہوگی۔ تو میلا کہتی ہے خوش قسمتی سے ہماری دنیا کو امیر بنانے کے لیے ایک مقدس روح راستے میں ہے اور وہ ہے تمہارا ہونے والا بچہ۔ اس لیے میں سپاہی آ کر کہتا ہے کاؤنٹس میلا ہمارے بادشاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی میلا اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ شام میں صلاح الدین بھی لطیف کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں خلیفہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، قاضی فاضل نے ان کی بیماری کے بارے میں تفصیلی معلومات دی ہیں، ہمیں کچھ معلوم کرنا چاہیے، ہمیں انہیں ٹھیک کرنے کے لیے راستہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ لطیف پوچھتا ہے آپ کے دماغ میں کیا ہے امیر؟ اس لیے میں شمسہ وہاں آتی ہے۔ عمر ملا بھی گزرتے ہوئے صلاح الدین بھی اور شمسہ کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہوئے کہتے ہیں یا میرے اللہ۔ قدس میں مالک میلا سے کہتا ہے میلا ہم اپنی فوج مصر میں رکھ رہے ہیں، ہم اس کا آغاز قاہرہ کے قلب سے شروع کر رہے ہیں۔ قاہرہ میں تم ہماری آنکھ اور کان بنو گی، تم مسلمان تاجروں پر نظر رکھو گی اور ہمیں ہر بات بتاؤ گی، اور اس بار تم اکیلی نہیں ہوگی، یہ بالین تمہارے ساتھ ہوگا۔ بالین آ جاتا ہے اور وہ مزید کہتا ہے یہ حمیرہ خاتون کے نام سے بھی جانی جاتی ہیں، انہوں نے ہم سے پہلے مصر میں ایک دکان کھول لی ہے۔ شام میں شمسہ صلاح الدین بھی سے کہتی ہے مجھے اپنی ماں کے بارے میں ایک نشان ملا ہے لیکن مجھے آگے جانے کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ صلاح الدین بھی کہتے ہیں میں یقیناً تمہاری مدد کروں گا۔ انہیں اس طرح سے دیکھ کر شیر کو غصے میں میودود سے کہتے ہیں یہ خاتون یہاں کیا کر رہی ہے؟ تو میودود کہتا ہے کیا یہ وہ خاتون نہیں ہے جو باغراس میں تھی؟ میں نہیں جانتا کہ یہ کس باغ کا گلاب ہے لیکن امیر صلاح الدین کے ساتھ یہ بہت اچھی لگتی ہے۔ شیر کو کہتے ہیں خاتون عیسائی ہے ملک میودود، یہ ایک امیر کے ساتھ کیسے اچھی لگ سکتی ہے؟ ان کی جانب بڑھتے ہوئے عمر ملا کہتے ہیں یا رب وہ کس قدر اس کے جیسی لگتی ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ ان کے پاس آتے ہیں اور شمسہ کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ تو صلاح الدین بھی ان سے کہتے ہیں میں آپ کو شمسہ سے ملواتا ہوں۔ جواب میں عمر ملا کہتے ہیں میں اسے جانتا ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ کیا ڈھونڈ رہی ہے۔ شمسہ حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگ جاتی ہے۔ قدس میں لڑ گئے چاتلیون کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے گندم کی ممکنہ کمی ہم نے جو غزہ میں شروع کیا ہے اسے قدس میں ختم کرنے میں مدد کرے گی۔ تو چاتلیون کہتا ہے ہم نے جو خون بہا کر شروع کیا اب کیا ہم روٹی کے ٹکڑے کریں گے؟ لڑ گئے کہتا ہے کاش تمہارا دماغ بھی تمہاری تلوار کی طرح تیز ہوتا۔ چاتلیون کہتا ہے ہم اس لیے اتحادی ہیں، آپ میرے نامکمل حصوں کو مکمل کریں۔ تو لڑ گئے کہتا ہے میری بات غور سے سنو، کوئی ایسا بادشاہ
نہیں جو بھوک کو مٹا سکے۔ بادشاہ مالک یہ جانتا ہے اس لیے بہت پریشان ہے۔ چاتلیون پوچھتا ہے ہم کیا کریں گے؟ تو لاڈگائے کہتا ہے آسان ہے، اپنا دماغ استعمال کرو، ہم اس کے خوف کو اور زیادہ بڑھائیں گے۔ کچھ ایسے آدمیوں کو ڈھونڈو جن کی نہ صرف تلواریں تیز ہوں بلکہ ان کے دماغ بھی تیز ہوں، ان سے کہو کہ لوگوں کے ساتھ گل مل جائیں اور گندم کے معاملے کو اٹھائیں۔ چاتلیون خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے لوگوں کے ساتھ گل مل جائیں تاکہ لوگوں کے پیٹ تیزی سے بڑھیں۔ لاڈگائے کہتا ہے بغیر کسی شک کے، احتیاط سے، غزہ کے واقعات کے بعد ولیم کی نظر ہم پر ہے۔ چاتلیون کہتا ہے اس کا آسان حل ہے، میں اس کی آنکھیں نکال لیتا ہوں۔ تو لاڈگائے کہتا ہے اگر ایسی چیز کی ضرورت ہوئی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ ولیم کی آنکھیں تمہاری ہوئی، لیکن ابھی کے لیے ہمیں ان آنکھوں کی ضرورت ہے۔ باہری مالک اپنے بیٹے اور ولیم کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور بالڈون وہاں موجود بچوں کو دیکھ کر کہتا ہے وہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں جیسے میں ان کا دشمن ہوں؟ تو ولیم کہتا ہے اس لیے نہیں کہ تم ان کے دشمن ہو، بس وہ شہزادے اکثر نہیں دیکھتی۔ بچوں کی حالت دیکھ کر بالڈون پوچھتا ہے کیا انہیں سردی نہیں لگتی؟ میں ان کے ساتھ اپنے کپڑے بانٹ سکتا ہوں؟ مالک کہتا ہے فکر نہ کرو، ہم اپنی ہر چیز ان کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ بالڈون پوچھتا ہے بابا یہ اتنے غریب کیوں ہیں؟ مگر مالک کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ وہ سیدھا آگے بڑھتے بڑھتے ایک تاجر کے پاس آتا ہے اور دکان کو دیکھ کر کہتا ہے تمہاری دکان کو زیادہ بڑا ہونا چاہیے تھا۔ جواب میں تاجر کہتا ہے آپ جانتے ہیں کہ مصر میں کیا ہوا ہے، کافی وقت سے سامان کی آمد و رفت بند ہے، جن کو میں دور دراز سے لایا ہوں وہ کیڑے کا شکار ہو گئے۔ مالک گندم اٹھاتے ہوئے کہتا ہے تم کون سی گندم بیچ رہے ہو؟ تو تاجر کہتا ہے میرے پاس صرف انطاکیہ کی گندم ہے اور یہ بھی میرے پاس بہت کم ہے۔ یہ سن کر مالک غمگین ہوتے ہوئے کہتا ہے انطاکیہ کی؟ پھر اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب سلطان نے اس سے کہا تھا تمہارا مشیر ولیم اچھی طرح جانتا ہے کہ انطاکیہ میں تمہارے دادا بھوک کی وجہ سے ایک دوسرے کی لاشیں کھاتے تھے۔ اس خیال کے بعد تاجر مالک سے پوچھتا ہے جناب کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ مالک کہتا ہے نہیں۔ ولیم کہتا ہے پرسکون ہو جاؤ، جلد ہی مصر سے ایک بہت بڑی سامان کی نقل و حمل کی جائے گی۔ مالک آگے بڑھتے ہوئے ولیم سے کہتا ہے مجھے امید ہے کہ تم مجھے میرے لوگوں کے سامنے مایوس نہیں کرو گے ولیم۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر شمسہ صلاح الدین بھی اور عمر ملا کے ساتھ قبروں کی جانب بڑھ رہی ہوتی ہے اور عمر ملا سے پوچھتی ہے میری ماں کو آپ کیسے جانتے ہیں؟ تو عمر ملا کہتے ہیں یتیم خانے سے اور کالو بیلا سے۔ شمسہ پوچھتی ہے کالو بیلا کیا؟ صلاح الدین بھی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ انہیں کافی عرصے سے جانتے ہیں۔ ایک قبر کے پاس پاگل جابر کو کھڑا دیکھ کر شمسہ کہتی ہے یہ وہی ہے جس نے میری ماں کا گھر ڈھونڈنے میں میری بہت مدد کی۔ عمر ملا کہتے ہیں یہ یہاں ایک وجہ سے ہے۔ شمسہ پوچھتی ہے کیا وجہ؟ عمر ملا کہتے ہیں جابر کی یہی علامت ہے، یہ جس شخص کا چہرہ ایک بار دیکھ لے اس کی جگہ وطن اور گھر جانتا ہے، اس دنیا میں بھی اور دوسری دنیا میں بھی۔ یہ سن کر صلاح الدین بھی بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ عمر ملا مزید کہتے ہیں شمسہ بیٹی وہ ابھی تمہاری ماں کے پاس کھڑا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی شمسہ بہت غمگین ہو جاتی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کیا میری ماں مر گئی ہیں؟ اس پر عمر ملا ہاں میں سر ہلاتے ہیں۔ شمسہ آگے بڑھتے ہوئے قبر کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے کیا یہ ان کی قبر ہے؟ کیا میری ماں مسلمان تھی؟ تو جابر کہتا ہے ہاں، وہ گانے والی ماں مذہبی خاتون تھی، لوری گانے والی ماں۔ جابر ان کا ہمسایہ تھا۔ وہ گانے والی مذہبی خاتون تھی، لوری گانے والی ماں، جابر ان کا ہمسایہ تھا۔ یہ سنتے ہوئے شمسہ زاروں کی طرح رونے لگ جاتی ہے اور عمر ملا کہتے ہیں کچھ لوگ اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں اور وہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور بعض کو اللہ نے اپنا دوست بنانے کے لیے چنا ہے، وہ انہیں چنتا ہے اور اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ تمہاری دکھی ماں وہ ایک ولی تھی، اللہ نے اسے منتخب کیا، اللہ ان کا روحانی درجہ بلند کرے۔ جنگل میں کرتگن مسلسل گھوڑے کو دوڑا رہا ہوتا ہے، وہ گنے جنگل سے آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، پھر ایک مقام پر رک کر بلند آواز سے کہتا ہے میں آ گیا ہوں، میں آ گیا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ گھوڑے سے اتر جاتا ہے اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہتا ہے میں آ گیا ہوں، تم جہاں بھی ہو باہر آؤ، باہر آؤ، میں آ گیا ہوں۔ پیچھے سے اسے آواز سنائی دیتی ہے جلد یا بدیر تم آنے ہی والے تھے۔ وہ پیچھے مڑتا ہے تو اسی کے حلیے میں ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوتا ہے۔ وہ مزید کہتا ہے اور اب تم آ گئے ہو۔ اس بوڑھے شخص کو دیکھتے ہوئے کرتگن اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب مقبرے کے پاس سے اس شخص نے کرتگن کو اٹھا کر بچایا تھا۔ شام میں شمسہ روتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، صلاح الدین بھی اس کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں اور مسلسل اسے آوازیں دے رہے ہوتے ہیں، مگر شمسہ آگے بڑھتے ہوئے ان لمحات کو یاد کرتی ہے جب قبرستان میں عمر ملا نے اسے کہا تھا اناتولیا میں تمہارا خاندان ایک ظالم غلاموں کے تاجر کے ہتھے چڑھ گیا، اس وقت تم بچی تھی، تمہارے بابا کے راستے میں انتقال ہو گیا، شام سے غلاموں کے تاجر کا ساتھی تمہاری ماں کو اس سے شادی کرنے پر مجبور کیا اور اسے اپنے وطن لے گیا، اور تمہاری کچھ عمر بڑھی تو تمہیں بیچنے کے لیے اس نے تمہیں گرجا گھر میں چھوڑ دیا، باقی سب کچھ تم جانتی ہو۔ شمسہ نے کہا تھا خدا یہ کس قسم کا اختتام ہے، پھر میری ماں نے کیا کیا؟ کیا وہ ساری زندگی اس آدمی سے بچ نہیں پائی؟ تو عمر ملا نے کہا تھا افسوس کے ساتھ نہیں۔ ان خیالات کو یاد کرتے ہوئے شمسہ مزید غمگین ہو جاتی ہے اور مزید باتوں کو یاد کرتی ہے۔ عمر ملا نے اسے کہا تھا اس کے شوہر نے اس کا مذہب تبدیل کرنے کی کوشش کی، مریم ہوا خاتون کو مجبوراً ماریا ایوا بننا پڑا۔ وہ ظاہری طور پہ عیسائی لگتی تھی لیکن وہ اصل میں مسلمان تھی۔ تمہیں دیکھنے کے لیے صرف ایک بار موقع ملا، اس نے منت کی اور تم کو ایک بار دیکھنے کی اجازت لی۔ اپنی شناخت ظاہر کیے بغیر وہ تمہارے پاس آئی جب تم سو رہی تھی، تم سے پیار کیا، اور جب وہ واپس آئی وہ روز ایک ہی کام کرنے لگی، وہ ہر روز روٹی پکاتی اور تمہاری خاطر غریبوں کو دے دیتی۔ شمسہ نے روتے ہوئے
پوچھا تھا کیا انہوں نے میرے لیے سب کچھ کیا؟ تو عمر ملا نے کہا تھا ہاں، وہ کہتی تھی کہ میری سورج جیسی بیٹی کے بالوں سے گندم کی خوشبو آتی ہے، اس روٹی سے میں ہر صبح اس کی خوشبو سونگھ سکتی ہوں۔ پھر جابر نے کہا تھا میری سورج جیسی بیٹی، میری چاند جیسی بیٹی، تندور میں روٹی پکتی ہے اور گندم میری آرزو بن جاتی ہے۔ میری سورج جیسی بیٹی، میری چاند جیسی بیٹی، تندور میں روٹی پکتی ہے اور گندم میری آرزو بن جاتی ہے۔ اس خیال کے بعد شمسا مزید تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہی چلی جاتی ہے۔ شمسا آگے آگے جبکہ صلاح الدین ایوبی اس کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں اور مسلسل اسے پکارتے ہیں، مگر شمسا نہیں رکتی۔ بہت دیر تک بھاگنے کے بعد شمسا تھک کے رکتی ہے اور گر کے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر صلاح الدین ایوبی تیزی سے اسے سہارا دیتے ہیں۔ شمسا نیم بے ہوشی کی حالت میں صلاح الدین ایوبی کو یاد کرتی ہے جب خواب میں اس نے انہیں دیکھا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ خلیل اور لطیف خلیفہ کے لیے دعا بنانے کا طریقہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ لطیف دعا بھی بنا رہا ہوتا ہے۔ ایک کے بعد ایک چیز پڑھنے کے بعد وہ دعا بناتے جاتے ہیں۔ باہر رات کے وقت صلاح الدین ایوبی شمسا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اسے غمگین دیکھ کر کہتے ہیں جب دل اداس ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں۔ میں اس پر کچھ نہیں کہوں گا، لیکن ہمت نہ ہارو اور مایوس نہ ہو سکتا ہے کہ تم اپنی زندگی میں ان کے بارے میں کچھ بھی نہ پتا کر پاتی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج تم نے انہیں ڈھونڈ لیا۔ اب شمسا کے طور پر تم جانتی ہو کہ تم کون ہو اور تمہارا تعلق کہاں سے ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اپنے آنسو صاف کرو۔ تو شمسا کہتی ہے جب میں ان سے ملنے کا انتظار کر رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں ملاقات اور جدائی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، آئیے اللہ سے دعا کریں کہ وہ تم کو ابدی زندگی سے الگ نہ کرے۔ شمسا کہتی ہے میں ہاتھ منہ دھو لوں۔ شمسا کے آگے بڑھتے ساتھ ہی شیر کو وہاں آتے ہیں، انہیں دیکھ کر شمسا ایک جانب چھپ جاتی ہے اور شیر کو صلاح الدین ایوبی سے کہتے ہیں ہمارے سلطان تمہیں بلا رہے ہیں، صلاح الدین تمہارے نکلنے سے پہلے وہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی جانے لگتے ہیں تو شیر کو نے روکتے ہوئے کہتے ہیں صلاح الدین یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ شمسا بھی چھپ کر ان کی باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں وہ اپنی ماں کی تلاش میں تھی اور میں نے اس کی مدد کی۔ شیر کو کہتے ہیں میرا مطلب ہے کہ تمہارے گھر میں وہ لڑکی کیا کر رہی ہے؟ جواب میں صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں وہ ہماری مہمان ہے، آج اسے اپنی ماں کی موت کا علم ہوا، اس نے قاہرہ میں ہماری بہت مدد کی، میں اس کے درد کو نظر انداز کرنے والا نہیں ہوں۔ شیر کو پوچھتے ہیں تم اس معاملے میں دلچسپی کیوں لے رہی ہو؟ کیا کوئی اور شخص نہیں ہے؟ قاضی فاضل ہے، وہ اسے ڈھونڈتا، عماد ہے اسے کہتے، وہ لڑکی تم سے دور کیوں نہیں جاتی؟ صلاح الدین ایوبی قدرے غصے سے کہتے ہیں چچا یہ بات کرنے کی جگہ نہیں ہے، میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے، باقی قسمت ہے۔ شیر کو کہتے ہیں جی ہاں سب کچھ قسمت ہے، کیا واقعی اس کی ماں اور اس جیسے مسائل سب ایک بہانہ ہے، وہ لڑکی یہاں تمہارے لیے ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں چلیں چچا اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں، مگر شیر کو کہتے ہیں نہیں کسی اور وقت نہیں، دیکھو میں نے آج تک صبر کیا اور خاموش رہا، لیکن بہت ہو گیا، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، وہ لڑکی ایک عیسائی ہے اور اس کے علاوہ گانا گانے والی ہے، کیا تم اپنے بچوں کی پرورش اس طرح کی عورت سے کروانے پر راضی ہوگے؟ مجھے جواب دو صلاح الدین، کیا تم واقعی اس پہ راضی ہو؟ یہ سن کر شمسا بہت غمگین ہو جاتی ہے جبکہ صلاح الدین یہ بھی شیرکو کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ ادھر لطیف دعا بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے مل گیا مل گیا مل گیا، پھر خلیل کو پکڑتے ہوئے کہتا ہے یہ ہماری مصر واپسی کی ترکیب ہے خلیل۔ خلیل بھی بہت خوش ہوتا ہے۔ ادھر شیرکو صلاح الدین ایوبی سے کہتے ہیں شادی کوئی آسان فیصلہ نہیں ہے۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں غریب لڑکی مشکل حالات میں اور اکیلی ہے، میں وہی کر رہا ہوں جو مجھے کرنا چاہیے۔ شیرکو کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر یہ معاملہ ہے تو عماد کو بتاؤ اور تم اس معاملے سے دور رہو، مگر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں شمسا کل میرے ساتھ مصر جائے گی۔ شیرکو کہتے ہیں صلاح الدین میری نصیحت سنو، اس لڑکی کو جانے دو ورنہ معاملہ محل تک پہنچ جائے گا۔ اپنی اس دلیل پہ بھروسہ نہ کرو کہ وہ اہل کتاب میں سے ہے اور اس سے نکاح جائز ہے، تم ایک امیر ہو صلاح الدین، ہمارے سلطان اس سے کبھی اتفاق نہیں کریں گے۔ صلاح الدین ایوبی پوچھتے ہیں کیا سلطان نے اس وجہ سے مجھے بلوایا ہے؟ کیا آپ نے انہیں بھی بتا دیا؟ شیرکو کہتے ہیں میں وہ نہیں جانتا، چلو اب چلیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی آگے بڑھ جاتے ہیں جبکہ شیرکو بھی شمسا کے راستے کی جانب دیکھنے کے بعد نیچے اتر جاتے ہیں اور شمسا کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ ادھر خیمے میں کرتگن اس بزرگ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، وہ بزرگ کہتا ہے تمہارا نام کراتگن، ایک سفید سیاہ کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اسے روشنی دیتا ہے، اسے نرم کرتا ہے۔ سفید سیاہ کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ تو کرتگن کہتا ہے وہ اسے فنا کرتا ہے، اسے تباہ کرتا ہے۔ بزرگ کہتا ہے تمہارا اس روشنی کے ساتھ کیا تعلق ہے جس نے تمہیں ماضی میں روشن کیا تھا؟ جب وقت ختم ہو گیا تم کیوں آئے ہو؟ کیا ناپاک کرنے آئے ہو؟ ہر کوئی تجھ میں خدا کی برکات دیکھتا ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے تیری شکل دی اور تیری دیکھ بھال کی۔ کیا ہم نے پہلے ایک دوسرے کو مار نہیں ڈالا؟ کیا ہم نے قسم نہیں کھائی تھی؟ کیا ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا؟ تم نے طویل راستے کا یہ بوجھ کیوں اٹھایا؟ شام میں سلطان صلاح الدین ایوبی سے پوچھتے ہیں امیر صلاح الدین یہ مجاہدین کی زندگی ہے، ہمیشہ دو راستوں کے درمیان، تم غزہ کی فریاد پر مدد کے لیے گئے، تم بغیر تھکے اور آرام کیے مصر کی سلامتی کے لیے کوشش کرو گے۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں فتح اور مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے میرے سلطان۔ تو سلطان کہتے ہیں لگتا ہے تمہیں اس کنویں سے کچھ ملا ہے صلاح الدین۔ صلاح الدین ایوبی پوچھتے ہیں کیا ملا ہے؟ تو سلطان کہتے ہیں اذیت نے تم سے بے بسی کا پردہ ہٹا دیا ہے، گویا تم جان گئے ہو کہ اس زندگی میں سب سے اہم کیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی پوچھتے ہیں استغفر اللہ میرے سلطان، یہ کیا ہے؟ تو سلطان کہتے ہیں صلاح الدین یہ عشق ہے، کہتے ہیں کہ جو عشق کو جان لیتا ہے اور اس کی حقیقت کو پہچان لیتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں میرا اس پر کوئی دعویٰ نہیں ہے میرے سلطان۔
سلطان۔ تو سلطان کہتے ہیں پھر تم اسے نہیں جانتے، اگر ایسا ہے تو تم فتح کے راستے پر کیوں نکلے؟ اگر تم اس کو نہیں جانتے اور اس کا احساس نہیں ہے تو تم ایک جگہ سے دوسری جگہ جوش و خروش سے جا کر کیوں کام کرتے ہو؟ شاید تمہیں اپنے اندر جان کر خود سے سوال کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ کچھ ہمارے لیے کیوں اہم سمجھا جاتا ہے؟ صلاح الدین یہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ مقدس ہے اور یہ ہمارا پہلا قبلہ ہے اور اللہ نے اسے اپنی مقدس کتاب میں بیان کیا ہے، یہ مقدس سرزمین ہے۔ سلطان کہتے ہیں جی ہاں، لیکن یہ سرزمین بتاتی ہے کہ مقدس سرزمین عشق ہے، کچھ عشق کی سرزمین ہے، یہ بہت سے پیغمبر اور اولیاء کے آنسو سے سیراب ہوئی، اس پر بے شمار سجدے کیے گئے ہیں، مسجد احرام کی طرح۔ جس کے دل میں یہ نہیں ہے اور عشق جس کے نصیب میں نہیں، وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ صرف مٹی کی دیواریں ہیں، اور جن کے نصیب میں یہ نہیں ہے انہیں نہ جہاد کرنا نصیب ہوتا ہے نہ فتح۔ یعنی امیر صلاح الدین جو عشق کو نہیں جانتا، اسے اپنا راستہ نہیں پتا۔